سب جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آخری کوارٹر میں دیر واز زیرو ریلیز. زیرو ریلیز کا کیا مطلب ہے؟ کہ خزانہ خالی تھا. اب یہ ہے پاکستان کی 75ویں سالگرہ کی کہانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال سے 75 سال کا سفر جو ہے اس میں ہم نے اگر 4 قدم آگے بڑھائے تو ہم خیر سے 6 قدم پیچھے بھی چلے گئے، اور ہم نے پچھلے 25 سال ضائع کر دیے. ابھی ہمارے ایک استاد صاحب وہی بڑا یہ ہر کوئی درد مند پاکستانی پوچھتا ہے کہ جی کوریا چلا گیا، سنگاپور چلا گیا، ملیشیا چلا گیا، ہم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جس ملک کے اندر ہر روز وزیر اعظم اور تمام وزراء سپریم کورٹ کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے، جس ملک کے اندر پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، وہاں آپ پوری دنیا کے امام، ولی، حاجی، نمازی، پرہیزگار 22 کروڑ لا کے بٹھا دیں، اگر وہاں پہ سٹیبلٹی نہیں ہے اور پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہے، وہ ملک ایک قدم آگے نہیں چلے گا. So the difference between Pakistan and other East Asian countries and South Asian countries who have overtaken us is only one, کہ ہم ایک دائروں کے سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. 4 قدم آگے چلتے ہیں تو 4 قدم پیچھے دھکیل لیے جاتے ہیں. بنگلہ دیش، انڈیا ہم جیسے ہی ملک ہے نا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں ہم سے زیادہ کرپشن ہے، لیکن اس کے باوجود they have beaten the hell out of us. کیوں؟ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں آج بھی ہم دھسے ہوئے ہیں. اب ہم آ کے مشکل سے دیکھیے، ہم بچے تو نہیں ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے سیاست میں. ہمیں نہیں پتا کہ 100 روپیہ لیٹر پٹرول بڑھانا ایک مہینے میں اس کے کیا مہلک اثرات ہوں گے. اتنی وزڈم تو ہمیں بھی ہے نا. لیکن جب چوائس یہ ہو کہ ایک طرف سری لنکا بننے جانا ہے آپ نے یا ملک کو ریٹریو کرنا ہے، تو وی برنٹ آر پولیٹیکل کیپٹل. اور ہم نے وہ اقدامات اٹھائے کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئیں، اور ہم کس طرح پاکستان کی انٹرنیشنل ساکھ بحال کریں. اب وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. آئی ایم ایف کا معاہدہ پچھلی حکومت کر گئی ہے، ہم اسے ری اوپن نہیں کر سکتے ان حالات میں. So we had to comply with all the conditionalities that previous government had agreed with IMF in order for IMF to come back on the table and again revive that program. اگر آپ وہ پروگرام ریوائیو نہیں کریں گے تو آپ کے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اور جو دیگر انٹرنیشنل لینڈرز ہیں وہ سارے پل بیک کر لیں گے. اگر وہ سب پل بیک کر جائیں، you have a serious balance of payment crisis and you go towards Sri Lanka then scenario کہ آپ ڈیفالٹ کریں. اس کے کیا اثرات ہوں گے، آپ کی بزنس کے اوپر کیا ہوں گے. تو لہٰذا ایک طرف ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے واپس نارملائز کریں، پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگز کو کیسے ٹھیک کریں، اور دوسری طرف آپ کے سامنے یہ ہے کہ پچھلے 5 دنوں سے جو یہاں پہ ایک عدالتی کارروائی چل رہی ہے، اب اس کے اندر پولیٹیکل آپ انسٹیبلٹی پھر بریڈ کریں، اوپر نیچے حکومتیں کریں، اور ساری آپ کا اکنامک کیلکولس جو ہے، جو انویسٹرز کا ہے، جو اسپیکولیٹو رن ہے، وہ پھر ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ وہ ہمارے جھگڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے بدقسمتی سے ہم ادھر یہاں مقام پہ کھڑے ہیں. لیکن نیور دا لیس یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستانیوں نے ٹھیک کرنا ہے، کوئی باہر سے ٹھیک کرنے نہیں آئے گا اگر ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں جو جنگ لڑنی ہے وہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کی جنگ لڑنی ہے کہ جب 100 سال پاکستان کے پورے ہوں گے تو کیا وہ بھی میری نسل کی طرح تاریخ کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم شرمسار ہیں کہ ہم نے پچھلے 25 سال ضائع کر دیے. ہمارے والدین 75ویں سالگرہ پہ مایوسی سے کہتے تھے ہم کچھ نہیں کر سکے، تو ہم بھی آج مایوس ہیں کہ پچھلے 25 سال میں بھی ہم یہی دائروں کے سفر میں رہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو بریک دیس چین اور ایک ملک کو کنسسٹنٹ پاتھ پہ ڈالنا ہے تاکہ ہم اپنا مستقبل محفوظ کر سکیں. اور اس کے لیے جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں اس میں ناؤ وی ہیو اے گریٹ اپرچونٹی کہ جب ٹائم آف پیراڈائم چینج آتا ہے تو اس میں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بھی کبھی کسی بھی شعبے کے اندر بزنس ماڈلز چینج ہوتے ہیں تو لیڈر اور فالوور سب ایک ہی سٹارٹنگ لائن پہ آ جاتے ہیں. تو آج یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے یہ ایک لحاظ سے دنیا میں ایکولائزنگ اپرچونٹی فراہم کر رہی ہے
کہ جو فالوورز ہیں اگر وہ اس چینج کو تیزی سے امبریس کر لیں تو وہ بڑی حد تک میک اپ کر سکتے ہیں اپنی پچھلی دور کی جو پسماندگی تھی یا کمی تھی. تو اس حوالے سے میں زیادہ نہیں، آپ سب زیادہ نالجبل ہیں. آج سے 10 سال پہلے اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی ایکسپورٹ $200 ملین تھی. آج اٹ از اوور $10 بلین. 41% of the global research going into cyber security is all going in Israel. $4 billion انویسٹمنٹ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی میں جاری ہے. انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا. سو آئی تھنک ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم اس پورے ڈیجیٹل ریولوشن کے اندر اس کو کور کریں، ایک دو شعبے ایسے ہیں کہ جن کو چن کے پاکستان کو اس کے اندر گلوبل لیڈر بنانا چاہیے. چونکہ جو آپ کی کمپیٹیٹیو پوزیشن ہے وہ تبھی بنے گی کہ اگر آپ کسی ایک شعبے کے اندر کوئی ایسی صلاحیت پیدا کر لیں گے جو دنیا سے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں، دنیا سے آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے اور آپ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس ویسا نہیں ہوگا. اور یہ کام جیسے ابھی آپ کو میں نے مثال دی کہ مختلف ممالک نے 5 سے 10 سال میں کر لیا ہے. تو آج کی جتنی بھی آپ کی مشاورت ہے، اگر تو یہ نشستن برخاستن ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اٹس ویسٹ آف یور ٹائم اینڈ ویسٹ آف آر ٹائم. لیکن اگر ہم جو باتیں ہم نے کی ہیں، میں یہ آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ 50% بھی اس پہ ہم عمل کر لیں تو وی کین میک اے بگ ڈفرینس. تو ایک تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میٹنگ کے بعد پاکستان کو ہم نے کیسے ڈیجیٹل فرنٹیئر کے اوپر آگے لے کے جانا ہے، کیسے پاکستان کے اندر آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے گروتھ دینی ہے، کیسے ہم نے ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کو ایک پیج پہ لا کے الائن کرنا ہے. ان ساری باتوں پہ جو آپ نے تجاویز دیں، اس کے لیے ایک ابھی سے آپ ورکنگ گروپ بنائیں جو ان تمام تجاویز کا ایک ایکشن پلان بنائے امپلیمنٹیشن میٹرکس کی صورت میں. It should be clearly articulated what are the actions to be taken, who is responsible and in what time frame, تاکہ ہم اس پورے روڈ میپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمل درآمد کریں. چونکہ یہ اب ہمارا ایک کلیکٹیو چیلنج ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے ڈیجیٹل ریولوشن کے میدان میں. چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری بیسک ینگ پاپولیشن، انگلش سپیکنگ ایجوکیشن سسٹم، اس کے بنیاد پہ ہم دنیا کو بہت زیادہ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کریکولم پہ دیکھیے جو یہ بات ہوئی یہاں پہ کہ جو سافٹ ویئر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی ورکر جو ہے، جو پاکستان کا ڈیجیٹل پروفیشنل ہے، دنیا اس کو کیا اسی طرح سمجھے گی کہ اس کے پاس یہ ڈگری ہیں، یہ سکلز ہیں، یا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ میرے نزدیک وی مسٹ ہیو اے ریپوٹیشن دیٹ آر ڈیجیٹل ورک فورس از اے پرابلم سالور. کہ آپ کے جو ورک فورس ہے لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ پرابلم سالورز ہیں، کہ یار بس کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کو دو، یہ نکال لیں گے، حل نکال لیں گے. اسی طرح جو آئی ٹی کے لوگ اب نئے مجھے کہتے ہیں کہ وی نیڈ کریٹیکل تھنکرز. ہمارا مسئلہ پاکستانی ورک فورس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹرکچر کے اندر تو چلتے ہیں لیکن جہاں کریٹیکل تھنکنگ کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ اتنے کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. سو ہاؤ کین وی برنگ مور کریٹیو پارٹ اور کریٹیکل تھنکنگ پارٹ؟ اینڈ آئی تھنک ون آف دا کی ڈائمینشنز آف کریٹیکل تھنکنگ آر کہ آپ اپنے گریجویٹس کو پڑھائیں نہ، اسکل سیٹ ہی نہ دیں، بلکہ ان کو یہ بھی صلاحیت دیں ہاؤ ٹو ارن لرن اینڈ لرن نیو آئیڈیاز. کیونکہ جو پچھلا بیگیج آبسلیٹ ہوگا اس کو اس تیزی کے ساتھ ڈمپ بھی کرنا ہے اور نئی نالج کو آپ نے لینا ہے. تو یہ بھی آپ کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے اینڈ دس از پارٹ آف دیٹ کریٹیکل تھنکنگ مائنڈ اپروچ جو اس کے ساتھ ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئی تھنک پوری جو اب آئی ٹی سیکٹر ہی نہیں، ورلڈ وائڈ ورک انوائرمنٹ ہیز گون انٹو ٹیم فارمیٹ. تو ویدر آر پروفیشنز آر ٹیم پلیئرز اور ناٹ، کیونکہ اگر وہ اچھے ٹیم پلیئرز ہیں تب بھی وہ بہت کامیاب ہوں گے. لیکن ہماری ایز اے نیشن یہ کمزوری رہی ہے کہ ہم نے ٹیم پلینگ جو ہے اس کو کبھی اس طرح نہیں انفورس کیا.
تو جو ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کو آپ جہاں سکل سیٹ کو جو انٹرنیشنل نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جو انڈسٹری کی ڈیمانڈز ہیں، ان کے ساتھ آپ ٹیکنیکل سکلز کو الائن کریں. تو میری یہ ضرور گزارش ہوگی کہ ہر پروگرام جو ہے وہ اس بارے میں بھی غور کرے کہ اس کے جو گریجویٹس ہیں دے شوڈ بی ریئلی پرابلم سالورز، دے شوڈ بی کریٹیکل تھنکرز اینڈ دے شوڈ بی ٹیم پلیئرس، تاکہ یہ ایک ریپوٹیشن ہمارے ورک فورس کی دنیا بھر میں بننی چاہیے، جس سے کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ کافی کامیابی مل سکتی ہے. تو ان دا اینڈ اگین آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ڈو اے ریکیپ کہ دیر از اے بگ پروگرس دیٹ وی ہیو میڈ ڈسپائٹ آل دا ہینڈی کیپس. آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ آج پاکستان میں جو آئی ٹی سیکٹر میں ٹیلی کام میں ایک انفراسٹرکچر کھڑا ہے، وی ٹیک پرائڈ کہ یہ سب پالیسی انٹرونشنز ہمارے مختلف ادوار کی ہیں. سب سے پہلے اٹ واز آر گورنمنٹ دیٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو پرائیویٹائز دا ٹیلکو سیکٹر. پی ٹی سی ایل منوپلی تھی، اس کو توڑا، اور آج آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ٹیلکوز کے نتیجے میں ایک نئی ریولوشن آئی، جاب کریشن ہوئی، اور یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی انٹری کے ساتھ یہ پورا جو لینڈسکیپ ہے ٹیلکو سیکٹر کا وہ چینج ہو گیا. اسی طرح لاسٹ ٹائم وین وی کیم تو 8 سالوں سے یہ 3G اور 4G کے جو لائسنسز ہیں دے ور اسٹک اپ، تو ان کو ہم نے فوری طور پہ نکالا، اور اس نے پاکستان کے اندر ایک دم نئی شروعات کی اس پورے عمل کی. اسی طرح HEC کے ذریعے ہر یونیورسٹی میں انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے. 1 ملین سے زیادہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے گئے، جس نے ایک بہت بڑی ای لرننگ کی انڈسٹری پیدا کی. آج پاکستان جو ہے دنیا میں تیسرا بڑا ای لرننگ کنٹری ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ڈیجیٹل امپاورمنٹ ان کی ہوئی، اور یہ وہ سوشل نیچے کے طبقے کے جو لوگ تھے، لوور اسٹریٹا کے، جب ان کے پاس ایک ٹول آیا تو انہوں نے اس ٹول کا استعمال کیا، اور یہ لیپ ٹاپس کے ساتھ وہ سب سکل سیٹ لے کے ای لرننگ میں گئے، اور انہوں نے ملک کے لیے بڑا نام بھی کمایا اور کام کر رہے ہیں. اسی طرح سی پیک جب ہم نے کیا، اس سے فائبر آپٹک کیبل چائنا سے لا کے ڈیجیٹل اپنا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا، اور آگے بھی کر رہے ہیں. پھر ڈیجیٹل پاکستان پالیسی جو ہے وہ 2017-18 میں اس کو لانچ کیا تاکہ اس چیزوں پہ کیا جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو پولیٹیکل ڈسرپشنز کی جاتی ہیں ان سے پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہوتی. پھر 4 سال کے لیے آئی ڈونٹ نو وہ پھر ایک اور ہم ٹریک پہ گئے، کیونکہ جی پچھلی حکومت کا سارا کام غلط ہے. تو وہ ابھی میں UN میں گیا ہوا تھا SDGs کے لیے، اور وہاں پر وی ور گیونگ اے رپورٹ فار پاکستان's پروگرس آن 2019 to 2022. میرے ذاتی بڑے تحفظات ہیں کہ پچھلے اس دوران میں ہم نے SDGs میں کیا کیا، لیکن یقین کیجئے کہ جب میں انٹرنیشنل فورم پہ تھا تو جو 4 آنے کی کارکردگی تھی اس کو 12 آنے کی بنا کے پیش کیا، کیونکہ آئی واز ریپرزینٹنگ پاکستان. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے مڈ سلنگنگ شروع کر دیں کہ فلانا چور، فلانا ڈاکو، فلانے نے تو یہ کر دیا، سی پیک میں یہ ہو گیا، تو آج کیا ہے؟ وہ سی پیک ختم ہو گیا. جہاں 29 ارب ڈالر ہم نے 4 سالوں میں لے کر آئے، گزشتہ 4 سالوں میں ناٹ اے سنگل ڈالر کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر آئی تھنک وی ہیو ٹو بیکم میچیور ناؤ، اور پاکستان کے ساتھ ہمیں ایسے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے کہ جس سے ملک کی پوری جو آئیڈینٹی ہے، ملک کی جو پوری امیج ہے، وہ ہم انٹرنیشنلی خراب کریں. چونکہ یہ برانڈ ہوتا ہے، اور یہ برانڈ ہمارے اپنے باتوں سے بنتا ہے. ہم جب خود اپنے ملک کو یہ کہیں گے کہ یہ ملک کی چور ڈاکو ہے، تو دنیا کے کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہنے کی. یعنی میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان اتنا ہی چور ہے جتنا دنیا کا کوئی اور ملک چور ہے، اور پاکستان اتنا ہی حاجی ہے جتنا دنیا کوئی اور ملک حاجی ہے. وی آر اے نارمل کنٹری، ہمیں کوئی ایسی اب نارملٹی نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے کہ جہاں پر 3-4 پاکستانی آپ کو ملیں گے، وہ اپنے ملک کے بارے میں اتنی نیگیٹو ٹاک کریں گے، اتنا اپنے ملک کو وہ بدنام کریں گے، خود ہی بیٹھ جائیں گے. میں نے آج تک کوئی اور قوم کا بندہ تو ایسے کرتے نہیں دیکھا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ناؤ کم آؤٹ آف اٹ، ہیو اے پازیٹیو سیلف امیج. وی may have differences, but those differences cannot be allowed to turn into hate. Because I always say that I am a living example of hate. I am a hate victim.
I carry that bullet in my body. جو ایک نوجوان نے اپنے دماغ کی نفرت سے میرے پہ چلا کے میری جان لینے کی کوشش کی. دیکھیے جب آپ ذہن میں نفرتوں کو پالتے ہیں تو پھر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف معاشرے کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم سب مختلف آراء رکھ سکتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, لیکن اس اختلاف کو اگر آپ نفرت میں بنا دیں گے تو یہ سوسائٹی اتنی فریگمنٹ ہو جائے گی کہ یہ پازیٹیولی انگیج کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, اور وہ پازیٹیو سینرجی کی بجائے زیرو سینرجی کی بجائے نیگیٹو سینرجی پہ چلی جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ہم سب کو مل کر ایز اے ٹیم پاکستان کام کرنا چاہیے. اور ابھی ہم نے جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی تھی اس میں بھی آئی واز ویری پلیز ٹو سی کہ لوگوں نے بہت اچھی محنت کے ساتھ حصہ لیا. بیرون ملک سے کئی لوگ اپنے خرچے پہ خود پروفیشنلز آئے, اور دیر از ناؤ این ارج امانگ پرٹیکولرلی ینگ پروفیشنلز کہ ہم پاکستان کو چینج کریں, پاکستان کو ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ جو میری جنریشن کے لوگ ہیں, ہمیں اپنے پچھلے 25 سال کے قرض کو کہ ہم ناکام ہوئے, ہماری نسل ناکام ہوئی, ملک آگے نہیں جا سکا, اس قرض کو اتارنے کے لیے وی ہیو ٹو میک لاسٹ ڈچ, جسے کہتے ہیں نا 400 میٹرز ایفرٹ, آخری 400 میٹرز کی ایک ایکسٹرا ایفرٹ کریں کہ وی لیو اے لیگسی دیٹ وی لیفٹ دس کنٹری ان اے پلیس وتھ اے پلیٹ فارم کہ جہاں سے ہماری ینگ جنریشن اس کو آگے ٹیک فارورڈ کر سکے. اور جو یوتھ ہے اس کو ہم انرجائز کریں کہ وہ اس کو اب پچھلی جو ہماری مسٹیکس ہیں اس کو میک اپ کریں, اینڈ نیکسٹ 25 ایئرز دے شوڈ ریئلی پٹ پاکستان آن اے ٹریک کہ جو وردی آف دس کنٹری ہو. تو میری آخری یہی گزارش ہے کہ ایک ورکنگ گروپ بنائیں. دس ایکسرسائز شوڈ ناٹ بی لاسٹ ود دس میٹنگ, اٹ شوڈ بیکم اے کنٹینیوس پروگرام. آپ ضروری نہیں ہے جیسے کسی نے کہا کہ آئی ٹی ہے ہم بار بار یہاں اسی طرح فزیکل اسپیس میں ملیں, آپ اس کا ایک گروپ بنا لیں. وی کین ہیو اے کوارٹرلی میٹنگ آن زوم, الیکٹرانک میٹنگ کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم ریویو کر سکتے ہیں پھر اس پورے روڈ میپ کو کہ اس پہ امپلیمنٹیشن میں کیا ہوا ہے, کس نے کتنا کیا ہے, کس نے کتنا نہیں کیا. اور آپ کے جو یونیورسٹیز کے اندر جہاں تک میں سمجھاؤں, کتابوں میں سب نے یہ کہا جی کریکولم بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو مجھے بھی کمپلینٹس آتی ہیں کہ ایشوز آتے ہیں انسٹرکشن میں. ناٹ ایوری فیکلٹی از سیم, کوئی اچھا پڑھاتا ہے, کوئی اچھا نہیں پڑھاتا, کوئی بس ڈگریاں کے لیے پاس کرنے کے لیے تعلیم دیتا ہے. تو ہر یونیورسٹی کو اپنی جو فیکلٹی ہے اس کی ٹریننگ کے لیے اور کنسسٹنسی کے لیے کہ انسٹرکشن ایک جیسی ہو ایفرٹ کریں. اور یہ بات ٹھیک کہی گئی کہ جتنے ریسرچ پروگرامز ہیں, پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں, دے شوڈ آل بی پروجیکٹ بیسڈ, اور وہ ہمارے مسائل کے گرد ہوں. وی نیڈ اپلائیڈ ریسرچ, پیور ریسرچ کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو جتنے بھی یونیورسٹیز کے پروگرامز ہیں, آپ ان کے بچوں کے تھیسس ہوتے ہیں, بچوں کے ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں, دے شوڈ بی گیئرڈ ٹورڈز آؤٹ سائڈ دا کلاس روم اپروچ, کہ وہ لوگ کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور اسے حل کریں. قرآن بھی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہاں پر بھی اپنی پہچان کرائیے, 2 چیزیں کرٹیکل کہی ہیں. اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. سو بصارت کا مطلب کیا ہے کہ آبزرو, گو آؤٹ اینڈ لک فار دا پرابلمز اینڈ لک فار دا سائنس, اس سے انکوائری اور ریفلیکشن کرو. تو وی ہیو ٹو اسٹریچ آر مائنڈز, بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے, کہ دے شوڈ لک آؤٹ فار دا پرابلمز, ان کو سالو کریں, اپلائی کریں, تو اسی سے پھر ایک ان کی ریئل لائف لرننگ ہوگی. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ دس ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہماری جو ایفرٹ ہے اگر یہ کامیاب ہو گئی تو مے بی ان 10 years people may not remember, history may not remember your names کہ who are those people who gathered for this mission, but I am sure کہ if we accomplish this task, history will never forget your contribution. Thank you very much.